Dear students, welcome to the online classes. Students, اسلامیات اختیاری کا یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے تہذیب اور تمدن کا انٹروڈکشن لیا۔ تہذیب کیا ہوتی ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور پھر تمدن کیا ہوتا ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ ہم نے پہلے لیکچر میں اس کا انٹروڈکشن لیا۔ پھر تہذیب اور تمدن کا آپس میں تعلق کیا ہے اور تہذیب اور تمدن میں فرق کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسلامی تہذیب کے عوامل اور عناصر کو مطالعہ کیا، جبکہ دوسرے لیکچر میں ہم نے اسلامی تہذیب کی خصوصیات پڑھی کہ اسلامی تہذیب کی خصوصیات کون کون سی ہیں۔ اس میں جو وہ خصوصیات تھیں ان میں توحید باری تعالیٰ تھی۔ سب سے اولین اسلامی تہذیب کی خصوصیت کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، اور جو بنا رہا ہے وہ صرف جس نے بنائی ہے، اور جو چلا رہا ہے وہ صرف ایک ہے، اور اس کا نام اللہ ہے۔ اس کے بعد انسانیت کے حوالے سے اسلامی تہذیب کے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں سے اشرف اور سب سے اعلیٰ بنایا، اور اس کو تمام مخلوقات میں فضیلت بخشی۔ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے لفظ کن سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کن، ہو جا، تو وہ چیز ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب انسان کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کہتا ہے کہ ہم نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ہم نے انسان کو اپنے دست قدرت سے بنایا، اور اس کو تمام فضیلتیں دی، علم دیا، اس کو مسجود ملائکہ بنایا، پھر انسان کو اور شرف دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا خلیفہ نامزد کر لیا۔ یہ اسلامی تہذیب کی خصوصیات میں ہے۔ اسلامی تہذیب کی ایک اور خصوصیت وہ یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں، زندگی کے تمام میٹرز کے اندر وہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ انصاف کا اور احسان کا حکم دیتا ہے زندگی کے تمام معاملات میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے ہمارے لیے واضح نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے کسی میٹر میں بھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، بلکہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا۔ پھر اسلام کے ہاں جو مساوات ہے وہ عدل کے تابع ہے۔ اسلام قومیت پرستی کی بجائے اسلام اخوت کا درس دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تمام وہ افراد جو ایک نظریے کے ماننے والے ہیں، جو اللہ اس کائنات کے متعلق جن کا نظریہ سیم ہے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اس کا عملی نمونہ، عملی مظاہرہ جو ہے، یہ ہم مواخات مدینہ کے موقع پر دیکھتے ہیں، اور پھر ایک لمبی داستان ہے کہ جو اسلام میں اخوت کا مظاہرہ جہاں پر کیا گیا۔ پھر اسلام کہتا ہے، ایثار اور ہمدردی کا درس دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کی تعریف فرمائی ہے، توصیف فرمائی ہے کہ جو اپنی ضروریات کو پس پشت ڈال کے اپنے بھائی اور انسانیت کی خدمت کے لیے پیش رہتے ہیں۔ اسلام جو ہے یہ آرٹیفیشلٹی اور تصنع سے پاک مذہب ہے، اور اس کی تہذیب میں سادگی ہے۔ وہ سادگی صرف لباس میں نہیں ہے بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں ہے۔ وہ آرٹیفیشلٹی اور تصنع سے پاک تہذیب ہے۔ پھر یہ تہذیب یہ پاکیزگی، صفائی کا درس دیتی ہے، نجاست اور جو پلیدگی ہے اس سے منع کرتی ہے۔
اسلام کی جو تہذیب ہے یہ میانہ رو تہذیب ہے. اس میں تمام معاملات جو ہے وہ درمیانی راہ کے ہیں، اور مسلمان اور جو مسلمان امت ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے جو توصیف فرمائی ہے وہ یہی کہا گیا کہ یہ میانہ رو قوم ہے. پھر اسلام میں بنیادی حقوق کا تصور سب سے واضح ہے. ہم دیکھیں گے کہ مغربی تہذیب میں جو بنیادی حقوق کا تصور ہے، وہ بنیادی حقوق کے تصور میں سب سے جو ہمیں کنٹراڈکشن نظر آتی ہے اسلام میں اور مغربی تہذیب میں، وہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب بتاتی ہے کہ تمہیں یہ حق ملنا چاہیے، جبکہ اسلام جو حق دینے والا ہے اس کو حکم دیتا ہے کہ تم دوسرے کا یہ حق ادا کرو. جیسے بچوں کو نہیں کہا کہ تمہیں زندہ رہنے کا حق ہے، بلکہ والدین سے کہا کہ تمہارا یہ فرض ہے کہ تم بچوں کو اچھی تربیت کرو اور ان کو قتل نہیں کرو. اسی طرح والدین سے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا حق ہے کہ تمہاری عزت کی جائے، بلکہ یہ بچوں کو حکم دیا کہ یہ تمہارا فرض ہے کہ والدین کا ادب اور احترام کرو. اسی طرح زندگی کے تمام معاملات میں اسلامی تہذیب اسی چیز کا اعادہ بار بار کرتی ہے. آزادی کا تصور ہے، رجاعیت پسندی ہے، یہ اسلامی تہذیب کی خصوصیات ہے. تقویٰ ہے، پھر یہ یونیورسل سویلائزیشن ہے، مکمل تہذیب ہے. توکل علی اللہ ہے اس تہذیب کا خاصہ. اور اس تہذیب کا ایک اور جو بہت بڑا خاصہ ہے وہ یہ کہ یہ دین اور دنیا دونوں کا مکس اپ ہے، حسین امتزاج پیش کرتا ہے. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے مغربی تہذیب کی خصوصیات. اس تہذیب میں جیسے ہم نے اسلامی تہذیب کی خصوصیات پڑھی، اسی طرح آج جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے مغربی تہذیب کی خصوصیات، کہ جو اسلام کے مد مقابل پوری قد اور کاٹ کے ساتھ کھڑی ہے اور اسلامی تہذیب کو بھرپور ٹف ٹائم دے رہی ہے. اس کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اس کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں. مغربی تہذیب کی اولین جو خصوصیت یہ ہے کہ یہ مادیت پسندی کی طرف جاتی ہے. مادی ترقی، مادی اشیاء کا حصول اس تہذیب کی اولین خصوصیت ہے. اس میں روحانیت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. روحانیت کا کوئی تصور اس تہذیب میں ہمیں نہیں ملے گا. اس تہذیب کا جو اولین اور جو آخر اس کی جو انتہا ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح ہم نے مادیت کو اور مادی ترقی کو حاصل کرنا ہے. یہ اس کی پہلی اور اولین خوبی ہے. ان کی اسی تہذیب کی اسی خوبی کی وجہ سے انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کو تو اللہ نے روح اور مادے کا امیزہ بنایا اور اسے دونوں چیزوں میں اس کو بالیدگی اور آسودگی چاہیے. لیکن مغربی تہذیب کی جو اولین خصوصیت یہ ہے کہ وہ روح کو الگ کر دیتی ہے اور مادے کی ترقی کے لیے اسٹیٹ، ریاستی ادارے اور سارا معاشرہ وہ صرف اس بات پہ زور دیتا ہے کہ تم نے مادیت کو کس طرح حاصل کرنا ہے، اور روحانیت اس حوالے سے پھر بالکل ڈسکارڈ کر دی جاتی ہے. اس کا دوسرا جو خصوصیت ہے وہ ہے جمہور کی حاکمیت. اسلامی تہذیب میں یہ تھا کہ جو بھی ریاست کا قانون اور اصول بنے گا وہ اصول اور وہ قانون بنے گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی گائیڈ لائن کے مطابق. جبکہ مغربی تہذیب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی قانون بنے گا، جو بھی اصول بنے گا، اس میں جمہور کا اصول ہے. دیکھا یہ جائے گا کہ اس ریاست کے جو باشندے ہیں، جو رہنے والے ہیں، ان کی اکثریت کس چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مغربی معاشروں میں شراب یہ جائز قرار دے دیا گیا ہے. وہاں پر شادی کے بغیر جنسی تعلقات یہ جائز ہیں. اس کی وجہ عوام کی اکثریت 51% عوام جو ہے اگر وہ کسی ایک چیز کے حق میں اکٹھے ہو جائیں تو ریاست مجبور ہے، ریاست پابند ہے کہ قانون ویسا ہی بنایا جائے گا ان 51% عوام کی رائے کا احترام کرتے ہوئے. اور اسی بنیاد پہ وہاں پہ زنا عام ہے، بہن اور بھائی کی شادی
یہ وہاں پر قانونی طور پہ اس کو حق حاصل ہے۔ پھر قوم پرستی ہے یہاں پر، جبکہ ہم نے اسلام میں پڑھا کہ وہاں پہ قوم پرستی نہیں بلکہ وہاں پہ ملت کا تصور ہے، اور اس قوم پرستی نے کیا کیا، انسان کو مزید تقسیم کر دیا۔ کوئی جرمن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو وہ صرف جرمن کے حوالے سے، اس کی بیٹرمنٹ کے حوالے سے سوچے، انڈین صرف انڈیا کے حوالے سے سوچے، چائنیز صرف چائنا کے حوالے سے سوچے، اور من حیث الانسان کوئی کسی کا خیال نہیں کرے گا۔ اور اس نظریے نے، قوم پرستی کے نظریے کی وجہ سے، دنیا ابھی تک 2 عظیم جنگیں دیکھ چکی ہے جس میں لاکھوں افراد کا قتل ہو چکا ہے، اور ابھی بھی کام چل رہا ہے۔ ایک قوم دوسری قوم کو اپنے مفاد کی خاطر اگر اسے پوری قوم کو بھی تباہ کرنا پڑے تو قومیت پرستی اور نیشنلزم اسے اس چیز کی بھرپور اجازت دیتا ہے۔ تو یہ مغربی تہذیب کی خصوصیت ہے، خوبی ہے کہ وہ افراد جو ایک نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جو ایک زبان بولنے والے ہیں، جو ایک جغرافیے کے اندر رہنے والے ہیں، وہ ایک الگ قوم کہلائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اس تہذیب کا ایک اور جو خوبی ہے، خصوصیت ہے، وہ یہ کہ وہ اس کائنات کے متعلق اس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات اپنے آپ بنی ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ الحاد، ایتھیزم اور لادینیت اس تہذیب کی خوبی ہے۔ پھر اس تہذیب کا ایک اور یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ تو خدا ہے ہی نہیں، اور ان کے متعلق یہ بڑے بڑے نظریے وہ کہتے ہیں گاڈ از ڈیڈ، خدا مر چکا ہے، اگر تھا تو اب نہیں ہے۔ اور اسی طرح کے دیگر نظریات ہیں، گاڈ از بلائنڈ، گاڈ از ڈیف، گاڈ از ڈم، یہ ان کے نظریات ہیں۔ لیکن اگر کوئی مذہب کو اپنانا چاہے تو وہ کہتے ہیں کہ ریاست اس حوالے سے کوئی اصول طے نہیں کرے گی، بلکہ یہ افراد کا ذاتی معاملہ ہوگا، کہ روحانی معاملہ آیا تو یہ افراد کی ذات تک چلا گیا، لیکن جب مادی معاملہ آیا تو ریاست، اس کے ادارے اور سارا معاشرہ اس کی ترقی کے لیے اکٹھا ہے۔ لیکن روحانیت کے حوالے سے اسے ایک ذاتی اور پرسنل میٹر کہہ کے اسے ایسے کہہ دیا گیا جیسے اس چیز کا کوئی بھی انسانی زندگی میں مرتبہ اور مقام نہیں ہے۔ پھر اس تہذیب کا جب مذہب کو آپ نے نکال دیا تو پھر انسان اپنی نفس کا پجاری بن جاتا ہے، اور نفس کے پجاری بن کے پھر اس میں کیا ہوا کہ وہ عیش پسندی کی طرف چلا گیا۔ جب ایک انسان کو یہ پتہ ہے کہ اس کا کوئی بات پوچھی نہیں جائے گی، یہی جہان ہے سارا کچھ، اس میں تم انجوائے کرو، اور اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی قیامت کا کانسیپٹ نہیں ہے، جنت اور دوزخ، سزا اور جزا کا تصور نہیں ہے، تو پھر انسان عیاشی کی طرف ہی چلتا ہے۔ اور یہ مغربی تہذیب کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ اور وہ افراد جو بڑے رچ ون ہیں، جو بڑے امیر ہیں، تو وہ پھر عیاشی کی تمام حدود کو کراس کر جاتے ہیں۔ اسی طرح اس تہذیب کی جو ایک اور بڑی خوبی ہے وہ یہ کہ یہ جنسی طور بے راہ روی کا درس دیتی ہے۔ جب اخلاقی قدروں کا خاتمہ ہو چکا ہے، اخلاقی قدروں کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، اور پھر مذہب اس کو ویسے نکال دیا گیا، عیاشی اس کے لیے تمام سامان موجود ہے، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنے گا کہ انسان جنسی طور پہ بے راہ روی کا راستہ اختیار کرے گا۔ اور یہ تہذیب اور مغربی معاشرہ انہیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اگر میوچل کانسنٹ موجود ہے، اگر دونوں طرف سے رضامندی موجود ہے، تو وہ جنسی تعلقات قائم کر سکتے ہیں بغیر نکاح اور بغیر شادی کے۔ اسی طرح اس تہذیب کی ایک اور جو خوبی ہے وہ یہ کہ یہ میانہ روی نہیں ہے، اس میں یا تو اسراف ہے کہ بہت زیادہ فضول خرچی ہے، یا بہت زیادہ کنجوسی کی طرف چلتے ہیں، کوئی میانہ روی، کوئی درمیانی راہ اختیار نہیں کی گئی اس تہذیب کے اندر۔ یہ خوبی ہے، اور اس خوبی کو اگر دیکھنا چاہیں آپ تو یہ دیکھیے کہ مادیت کے حوالے سے کتنا زیادہ زور دیا گیا، اور روحانیت کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے، اس میں ریاست کوئی عمل دخل نہیں کر سکتی۔ تو یہ بے اعتدالی ہے دونوں اطراف سے، دونوں چیزوں میں،
مادیت پسندی میں بھی بے اعتدالی ہے اور روحانی معاملات میں بھی ان کی بے اعتدالی، یہ اس تہذیب کا خاصہ ہے۔ اور دیکھیں آپ کہ ادھر کھیل ہے تو سارا دن کھیل کود میں مصروف ہے لوگ، کسینوز ہیں سارا دن کسینوز میں ہیں، اگر کوئی کام میں جتا ہوا تو سارا دن وہ کام میں ہی لگا ہوا ہے، تو یہ بے اعتدالی ہے۔ پھر ادھر آزادی فکر اور عمل کا ایک عجیب تصور ہے کہ ہر بندہ آزاد ہے، جو وہ چاہے سوچے اور جو وہ چاہے کرے، اسے فریڈم آف ایکسپریشن کا نام دے دیا گیا کہ ہر بندہ آزاد ہے، یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ اور اس نظریے کی وجہ سے اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب، مسلمان اور اہل مشرق اور اہل مغرب کے درمیان جو خلیج تھی وہ مزید وسیع ہوتی گئی، اور اسی نظریے کی وجہ سے، آزادی فکر اور عمل کی وجہ سے، وہ مغرب والے جو ہیں وہ مشرق والوں کے مذہب اور ان کے جو مذہبی شخصیات ہیں ان کے خاکے بناتے ہیں اور ان کا پبلسٹی کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں اور مغرب والوں کے درمیان ایک کشمکش شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ اس نظریے کا نتیجہ ہے۔ پھر بنیادی حقوق کا ان کا کانسیپٹ، ان کا تصور، وہ اسلامی تہذیب میں جو بنیادی حقوق ہے اس کے تصور سے بالکل ہٹ کے ہیں۔ اس مغربی تہذیب کی بنیادی حقوق کا تحفظ جو ہے، جو تصور ہے، یہ اس کی منہاج ہمیں ملتی ہے 1948 میں اقوام متحدہ کا جو ایک منشور آیا، چارٹر آیا، یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کے نام سے۔ اور اگر اس کو ہم پڑھیں تو وہ ایک تجاویز کا پلندہ نظر آتا ہے کہ یہ حقوق ملنے چاہیے، والدین کے یہ حقوق ہونے چاہیے، شہریوں کے یہ حقوق ہونے چاہیے، یہ نہیں بتاتا کہ وہ حقوق دے گا کون۔ اسی طرح اس تہذیب میں اخلاقی اقدار نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ، جب آپ مذہب کو ذاتی معاملہ قرار دے کر اور روحانیت کو سوسائٹی سے نکال دیں گے تو پھر وہاں پر اخلاقی اقدار بالکل ختم ہو جائے گی، اور جس سوسائٹی سے پھر اخلاقی اقدار ختم ہو جائے تو وہ پھر عیاشی کی طرف چلتی ہے اور وہ جنسی بے راہ روی کی طرف ہی جاتی ہے۔ اس تہذیب کی جو اگلی خصوصیت ہے وہ یہ کہ یہ مساوات کا پرچار کرتی ہے، یہ تہذیب، اور مساوات کا ایک ایسا نظریہ پیش کرتی ہے جس کو کوئی بھی جو صاحب عقل شخص ہے وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہر شخص کو ایک جیسے حقوق ملنے چاہیے۔ ایسا پاسیبل ہی نہیں ہے کہ ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے ایک جو انتہائی شریف بندہ ہے اس کو بھی وہ حقوق ملنے چاہیے، اور ایک جو انتہائی بدمعاش بندہ ہے اس تہذیب کے مطابق ان دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ تو ایسا کسی بھی سوسائٹی میں اور کوئی بھی صاحب عقل اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ اس تہذیب کی خوبی ہے، خصوصیت ہے، اور اسی مساوات کو لے کر وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ مرد اور خواتین ان کو ایک جیسی اپرچونٹیز بھی ملنی چاہیے اور ایک جیسے حقوق بھی ملنے چاہیے، جبکہ ہم نے اسلامی تہذیب میں یہ پڑھا کہ مساوات جو ہے یہ عدل کے تابع ہے۔ پھر اس تہذیب کی خوبی یہ ہے کہ یہ سائنسی ایجادات کی حامل تہذیب ہے۔ ایک انسان پہلے سینکڑوں میل سفر کرنے کے لیے ہفتے مہینے لگاتا تھا، جبکہ آج لاکھوں میل کا سفر وہ گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے۔ یہ سائنسی ایجادات ہیں۔ پہلے انسان دیے جلاتا تھا، اب اسے دیے کی بجائے یہ روشنی مل گئی، برقی آلات مل گئے۔ پہلے انسان وہ ہوا حاصل کرنے کے لیے وہ بڑے بڑے درختوں کے نیچے بیٹھتا تھا اور قدرتی طریقوں سے لیتا، لیکن اب اپنے کمروں میں فل گرمی میں بھی اب کمروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں، اور ایک انسان کو اس چیز کا ادراک بھی نہیں ہوتا کہ اس کمرے سے باہر کتنی دھوپ ہے۔ موسم کی شدت اور حدت سے بچانے کے ایسے آلات آ چکے ہیں۔ تو یہ سائنسی ایجادات کی حامل تہذیب ہے۔ پھر اس سائنسی ایجادات کی وجہ سے یہ تہذیب یہ خالصتاً دنیاوی ترقی کا تقاضا کرتی ہے کہ دنیاوی ترقی ہر حوالے سے ہونی چاہیے۔ پھر مصنوعی فیشن کی دلدادہ تہذیب ہے یہ، کہ جو فیشن ہے
جو آرٹیفیشلٹی ہے اس کو بھرپور طریقے سے یہ سپورٹ کرتی ہے۔ اسی طرح اس تہذیب کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کو وہ مرتبہ اور مقام نہیں دے پائی جس کا انسان ڈیزرو کرتا تھا اس کائنات کے اندر۔ اس تہذیب کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ انسان جو ہے یہ ارتقاء کرتا ہوا موجودہ شکل تک پہنچا ہے، موجودہ حیثیت اس کو جو ملی ہے یہ بندر کی ارتقاء کرتی ہوئی شکل ہے۔ ڈارون کا جو نظریہ ہے، ایولیوشن جو تھیری ہے، وہ اس کا جیتا جاگتا اور منہ بولتا ثبوت ہے۔ ڈارون یہ کہتا ہے کہ انسان یہ ابتدا میں بندر تھا اور بندر کی خوبصورت ترین شکل جو ہے وہ آج کا جدید انسان ہے، جبکہ ایک دوسرا مغربی تہذیب کا ہی جو ایک شخص ہے وہ اس ڈارون کی تھیری سے ہلکا سا اختلاف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ڈارون کے یہاں تک تو مانتا ہوں کہ انسان جو ہے یہ بندر کی جدید شکل ہے، لیکن میں یہ بات نہیں مانتا کہ بندر کی خوبصورت ترین شکل انسان کی ہے۔ وہ کہتا ہے بندر کی جو سب سے اگلی شکل ہے، the ugliest shape of a monkey is a man، کہ بندر کی سب سے بری شکل جو ہے وہ انسان ہے۔ تو یہ انسانیت کی تذلیل کر کے رکھ دی گئی اس تہذیب کے اندر۔ اور اس تہذیب کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ ہر چیز کی مادی تعبیر کرتی ہے، ہر چیز کو مادی حوالوں سے دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے۔ وہ چاہے اس کی مذہبی تاریخ ہے اس کو بھی مادی تعبیر کریں گے، روحانی کو بھی مادیت سے کریں گے، کیونکہ ان کا اصل چیز وہ مادیت پسندی ہے۔ لہٰذا یہ مادی اور مادے کو ہی زیادہ پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں، اور ساری یہ صرف ایک شخص نہیں بلکہ پوری ریاست اس حوالے سے مادی ترقی اور مادیت پسندی کے حوالے سے، دنیاوی ترقی کے حوالے سے ہر شخص کے تحفظ اور ہر شخص کے بیک اپ کر رہی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا تھا مغربی تہذیب کی خصوصیات، جو ہم نے آج یہ تیسرے لیکچر میں اس کا مطالعہ کیا۔